السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، عید کی مبارکباد قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ایسی خوشیاں آپ کی زندگی میں بار بار لائے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند باتوں کی یاد دہانی کرا دوں۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث سماعت فرمائیے۔ یہ حدیث بخاری میں باب الفتن 7051 ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم اور مسند احمد میں بھی نقل کی گئی ہے۔ اس مفہوم کو اس کے پس منظر کے ساتھ سنیں تو حدیث کا صحیح مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ ہر شخص اپنے اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر لرز رہا ہوگا۔ اس نامہ اعمال میں سارے گناہ وہ ہوں گے جو کسی نے اپنے ماں باپ کی خاطر، تو کسی نے اپنی اولاد یا رشتہ داروں کی خاطر مروت میں یا مجبوری میں کیے ہوں گے۔ لیکن اس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ۔ اس دن آدمی دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنے ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنی اولاد سے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی ایک دوسرے کا سوچے گا بھی نہیں، ہر چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی ہوگی۔ بہنوں بھائیوں، خود غرضی کا جب یہ عالم ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، ہر شخص کو کسی شافع محشر کی تلاش ہوگی، تو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں حوض کوثر پر تمہارا امیر ہوں گا۔ میرے پاس ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچان لوں گا اور وہ مجھے پہچان لیں گے، لیکن میرے اور ان کے درمیان ایک پارٹیشن کھڑی کر دی جائے گی، ان سے دوری کھڑی کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا کہ یہ لوگ تو میرے اپنے ہیں۔ اس کے جواب میں مجھے یہ بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں پیدا کی ہیں۔ یہ سن کر میں ان سے کہوں گا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے بعد دین کو تبدیل کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کی شفاعت نہیں کریں گے تو بتائیے کون شفاعت کرے گا وہاں پر؟ کیا آپ کی نمازیں، آپ کی عمریں، آپ کی خیرات وہاں پر کام آئے گی، یا آپ کے دوست اور رشتہ دار کام آئیں گے؟ کوئی وہاں پر کام نہیں آئے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں آئیے ایک بار آج کی شادیوں کا جائزہ لیں۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو جہیز اور کھانے کے ٹاپک سے بہت چڑ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہر روز اخبار اور ٹی وی کو دیکھ کر ٹاپک چینج کرتے رہیں، مشورے اور تبصرے کرتے رہیں، ہوائی انقلاب لاتے رہیں، لیکن شادی کے ٹاپک پر بولنا بند کر دیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ منگنی، جہیز اور جوڑے کی ناجائز دعوتیں اٹینڈ کرتے کرتے اور ان میں کھانے کھاتے کھاتے بے حسی پیٹ کے ذریعے رگوں میں خون بن چکی ہے، بے غیرتی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، ضمیر مر چکے ہیں۔ اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ ایک بدعت کو جو لوگ فرض اور واجب سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کو کسی طرح سے جائز کر دو۔ یہ لوگ مودی، یوگی یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹاپک پر تو خوب شوق سے تبصرے کرتے ہیں، جماعتوں پر، علماء پر تو خوب تنقیدیں کرتے ہیں، فالتو ٹاپکس پر معلومات کے خوب خزانے لٹاتے ہیں۔ کیونکہ ان ٹاپکس پر ان کی عورتوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جو ہی آپ نے جہیز اور کھانوں کی بات چھیڑی فوری ابل پڑتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ عورتوں کی اجازت کے بغیر کوئی کمٹمنٹ نہیں کر سکتے، اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے ہمارا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور وہ بھی اس حد تک کہ ایک صاحب نے فرمایا کہ علیم صاحب، یہ نیوزی لینڈ اور سری لنکا میں جو فائرنگ ہوئی ہے یا پھر خشوگ جی کا جو مرڈر ہوا ہے، کیا یہ بھی جہیز کی وجہ سے ہوا ہے؟ ایک صاحب نے تو حد کر دی، فرمایا کہ علیم صاحب، ہم آپ کو 15 اگست کو جھنڈا چڑھانے کے لیے بلانا چاہ رہے تھے، مگر اس لیے آئیڈیا ڈراپ کرنا پڑا کہ آپ وہاں پر یوم آزادی پر بولنے کے بجائے کہیں جہیز پر بولنا نہ شروع کر دیں۔ دوستو، میں یہ ٹاپک ہمیشہ کے لیے مکمل ختم کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ بس ایک بار اس حدیث کو دوبارہ سن کر آپ اس کا جواب ہاں یا نہ میں دیجئے، ون ورڈ آنسر دیجئے کہ منگنی کا کھانا، شادی کے دن کا کھانا، جہیز اور جوڑا اور مہنگے سے مہنگا ولیمہ، کیا یہ چیزیں دین میں انوویشن نہیں ہیں؟ ایسی شادیوں کو اٹینڈ کرنا کیا غلط کا ساتھ دینا نہیں ہے؟ کیا شادی کے انتظار میں لڑکیوں کی عمریں 30 سال سے بڑھ نہیں رہی ہیں؟ کیا لڑکیوں کی مائیں فتنہ نہیں بنتی جا رہی ہیں؟ کیا لڑکوں کی مائیں لالچی بنتی نہیں جا رہی ہیں؟ کیا انہی منگنیوں کی وجہ سے، شادیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی غربت، افلاس، بے روزگاری، پراسٹیٹیوشن، کنورژن اور الٹریسی بڑھتی نہیں جا رہی ہے؟ دوستو، اس کا جواب آپ جانتے ہیں، لیکن اسکیپ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی اسکیپ امیر کر رہے ہیں، علماء اور مشائخین کر رہے ہیں، عوام بھی یہی کر رہی ہے، اور مورلی اور فائنینشلی بینکرپٹ ہوتی جا رہی ہے۔ ان سب کی زبانوں پر تالے ہیں، مصلحت کے تالے، مجبوریوں کے تالے، لوگ کیا کہیں گے کے تالے۔ لیکن یاد رکھیے، ہمارے باپ دادا نے یہی غلطیاں کیں، آج ان کی سزا کے طور پر ہم پر بدترین حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں۔ اگر ہم نے بھی یہی غلطیاں ریپیٹ کیں تو کل ہمارے نواسوں اور پوتوں کی نسل پر اس سے بھی بدترین حکمران آئیں گے۔
ہمارے باپ دادا نے تو گھر اور جائیدادیں بیچ بیچ کر اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے چلے گئے، لیکن کل آپ کی اولاد اور آپ کے رشتہ داروں کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمان عمر بھر کی کمائی شادیوں پر لٹا کر آج اس حال میں پہنچ چکے ہیں کہ ان کے پاس نہ تو کوئی بڑا سرکاری افسر ہے، نہ کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، نہ کوئی میڈیا ہاؤس ان کا ہے، اور نہ کوئی ان کا بینک ہے۔ یہ جو شرٹ آپ پہنے ہوئے ہیں، یہ جو جینز ہے، یہ گھڑی، بائک، کار، آپ کی مسجدوں میں جانمازیں، کولر، پنکھے، گھر میں فرنیچر، کمپیوٹر، موبائل وغیرہ، آپ کی قوم کا کوئی آدمی اس کا مینوفیکچرر نہیں ہے۔ جو لوگ مینوفیکچرر ہے اس کے پاس آپ کی قوم کے لوگ مزدور ہیں، کلرک ہیں، ڈرائیور، واچ مین، ٹیلر، کارپینٹر، پلمبر، قصاب، چپراسی، سیلز مین، کانسٹیبل، ٹیچر، یا پھر کیمرہ مین ہیں، رپورٹر ہیں، سافٹ ویئر انجینئر ہیں، یا پھر سپروائزر ہیں۔ آپ کا بزنس کیا ہے؟ آپ کے بزنس چھوٹی چھوٹی دکانیں، چائے خانے، ورک شاپس، حلیم، بریانی اور نہاری کی دکانیں، اور یا پھر آپ کے لوگ چھوٹے موٹے کانٹریکٹر، چھوٹے موٹے بلڈر یا پھر بروکر۔ دوستو، کل حوض کوثر پر ان شادیوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دھتکاریں گے ہی، آج تو وہ قومیں بھی ہم کو دھتکار رہی ہیں جن کو خود ان کے دھرم میں دھتکارا جاتا ہے، ان کو نیچ اور اچھوت کہا جاتا ہے۔ دوستو، قوم کو اس حالت سے باہر نکالنے کے لیے کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ ایجوکیشن چاہیے، امپاورمنٹ چاہیے، کوئی صاحب دین سے دوری پر واعظ اور نصیحت فرماتے ہیں۔ بھائی، بات بالکل صحیح ہے، لیکن پہلا اسٹیپ کیا ہو یہ طے کیے بغیر ڈائریکٹ دوسرے اسٹیپ پر یا تیسرے اسٹیپ پر جم کرنے کی کوشش میں پوری قوم زمین پر منہ کے بل گرتی ہے۔ ایجوکیشن دوسرا اسٹیپ ہے، امپاورمنٹ تیسرا اسٹیپ ہے، اس کے بعد چوتھے یا پانچویں اسٹیپ بھی ہیں۔ پہلا اسٹیپ جس کے لیے تمام جماعتوں، آرگنائزیشنز، علماء اور دانشوروں کو مل کر اٹھانا ہے، وہ ہے قوم کی اکنامی کو بچانا۔ ایسا نہیں ہے کہ قوم کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ بہت ہے، لیکن یہ پیسہ جو شادیوں پر برباد ہو رہا ہے یہ قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے، نہ صرف تقدیر بلکہ آخرت بھی۔ جب تک کہ یہ شادیاں مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے پر نہیں ہوں گی، قوم کی غربت اور افلاس کا دور کرنا ناممکن ہے۔ ان شادیوں کا تعلق ڈائریکٹ آپ کے اخلاق سے ہے۔ جب اخلاق نہ ہو تو انسانیت کو نہ تو ایجوکیشن بچا سکتی ہے، نہ امپاورمنٹ۔ جس سوسائٹی میں لڑکی بوجھ بن چکی ہو، لڑکے حریص لالچی بن چکے ہوں، اور لڑکے والے جہیز اور کھانے کے بغیر شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، لوگ کیا کہیں گے کہ خوف سے شریعت کا ہر حکم پامال کیا جا رہا ہو۔ اس سسٹم کو توڑے بغیر یہ قوم ایجوکیٹڈ ہوتے ہوئے بھی جاہل رہے گی، چاہے وہ کوئی آٹو والا ہو، چاہے وہ کروڑ پتی یا ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہو۔ ساری عمر کی کمائی بجائے قوم کی ترقی کے کام آنے کے صرف اور صرف شادیوں پر برباد ہوگی، اور ان شادیوں سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے سونے اور چاندی، کپڑوں اور گیہوں، چاول وغیرہ کے بیوپاری، جو فرقہ پرست پارٹیوں کے آج فائنانسرز ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں، ان منگنیوں، شادیوں، کھانوں، باراتوں، شادی خانوں، بیوٹی پارلرز پر جو پیسہ برباد ہو رہا ہے، یہ پیسہ اگر لڑکی کے والد یا بھائیوں کے کام آئے گا تو یہ لوگ بزنس مین بنیں گے، انڈسٹریلسٹ بنیں گے، میڈیا ہاؤس یا IT کمپنیز کے مالک بنیں گے۔ خود اس ملک کے 25 کروڑ ہندو بھائی جو ان شادیوں کی وجہ سے پس رہے ہیں، وہ بھی خوشحال ہوں گے اور اسلام کو سلام کریں گے۔ آج ان شادیوں کی وجہ سے دین اور امت کو کتنا بڑا نقصان پہنچ رہا ہے، کوئی اس کا اندازہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دین کو نقصان پہنچانے والوں میں سر فہرست وہ دیندار طبقہ ہے جو فروعی مسائل پر تو مسجدیں اور امام کو الگ کر لیتا ہے، لیکن نکاح جیسی اہم سنت کے معاملے میں مکمل غفلت بلکہ جہالت کا شکار ہے۔ قوم کے دشمن لڑکے والے نہیں ہیں، خود لڑکی کے والدین بھی ہیں، جو بعض وقت لڑکے والوں کو منع کرنے کے باوجود جہیز قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ حرص، نام و نمود اور دکھاوے کی خاطر یہ خرچ کرنے کے لیے ضد کرتے ہیں۔ دوستو، قوم کے دشمن وہ سارے امیر اور انفلوئنشل لوگ ہیں جن کے باپ دادا تو کل تک اولڈ سٹی میں سائیکل یا اسکوٹر سوار تھے، لیکن آج وہ پیسہ پکڑ چکے ہیں اور شادیوں پر لاکھوں روپیہ لٹاتے ہیں۔ علماء اور مشائخین اس لیے کھل کر ان لوگوں کو نہیں بولتے جو اپنے گھر کی شادی پر 50 لاکھ خرچ کر رہے ہیں لیکن 5 لاکھ مدرسے کو بھی دے رہے ہیں، یا پھر کسی اور طریقے سے ان کے کام آ رہے ہیں۔ اگر ان امیروں پر تنقید کی جائے تو پھر چندے اور لفافے بند ہو جاتے ہیں، جلسے بند ہو جاتے ہیں، سفارشیں اور تعلقات بند ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی شادیوں کا بائیکاٹ کرنا تو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال دوستو، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ اس اسٹیپ کو
پار کیے بغیر اگر کوئی دوسرے یا تیسرے اسٹیپ پر جمپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا ریکمنڈیشن دے رہا ہے کہ آپ یوں کیجئے اور یوں کیجئے، وہ قوم کو غلط راستے پر لے جا رہا ہے۔ آج تک جہیز اور فضول خرچی پر زبانی وعظ اور تقریریں بہت ہو چکی ہیں، جلسے بہت ہو چکے ہیں، لیکن آرگنائزڈ کام آج تک نہیں ہوا۔ انشاءاللہ آپ اگر ساتھ دیں گے تو اب یہ کام آرگنائزڈ ہوگا۔ انشاءاللہ ہم نہ صرف اس کام کے ذریعے امت کی غربت اور افلاس دور کریں گے، نہ صرف ایجوکیشن اور امپاورمنٹ لائیں گے، بلکہ 25 کروڑ ہندو بھائیوں تک اسلام کو پہنچا کر اس ملک میں انقلاب لائیں گے۔ آپ پلیز ہمارا ساتھ دیجئے، وہ اس طرح سے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کی شادی مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کیجئے۔ مسجد میں نکاح، نقد مہر اور صرف قریبی لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، علی رضی اللہ عنہ کی طرح یا صحابہ کی طرح انتہائی سادگی سے ولیمہ کیجئے۔ دوسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ اگر لڑکی والے ضد کر رہے ہیں یا لڑکے والے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو وہ رشتہ فوری کینسل کیجئے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنے اچھے اچھے خاندان کے تعلیم یافتہ لڑکے اور لڑکیاں موجود ہیں جو سنت کے مطابق شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تیسرا کام یہ ایک جہاد کا کام ہے جس کے کیے بغیر شادیوں کا انقلاب آنا ناممکن ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کوئی شادی نہیں کرتا اور اس کا رخصہ آپ کو دیتا ہے تو اس کی تقریب کا بائیکاٹ کیجئے، ہر تقریب کا بائیکاٹ کیجئے۔ اگر تعلقات ٹوٹتے ہیں تو فوری توڑیے۔ یہ بہتر ہے کہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر آپ کی شفاعت فرمائیں، آپ کو پانی کا پیالہ پیش کریں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ کیا یہ زیادہ بہتر عزت نہیں ہے؟ دوستو، چوتھی ریکویسٹ یہ ہے کہ جو لوگ خلاف سنت شادیوں کو جائز کہتے ہیں، حلال کہتے ہیں، پلیز ان کے نمبر ہم کو بھیجیے۔ اور آخری ریکویسٹ یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ کے خاندان اور دوستوں میں عنقریب شادیاں ہونے والی ہیں، ہمیں ان لوگوں کے نمبر دے دیجیے۔ دراصل لوگوں نے دھوم دھام کے شادی خانے دیکھے ہیں، اس لیے ان کے دلوں میں ایسے ارمان پیدا ہو گئے ہیں۔ ان کو کبھی ایسے ہزاروں شادی خانوں سے زیادہ شاندار اس حوض کوثر کا منظر دکھایا ہی نہیں گیا، جس کو اگر وہ ایک مرتبہ دیکھ لیں یا سوچ لیں اس کے بارے میں، اگر انہیں یقین ہو جائے کہ حوض کوثر ہوگا اور وہاں ہمارے شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پانی کا پیالہ لیے کھڑے ہوں گے، تو پھر یہ شادی تو معمولی چیز ہے۔ لوگ انشاءاللہ بڑے سے بڑے شرک اور بدعت کو چھوڑ دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔